اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم اردو کی میں آپ کو تقریباً بک مکمل کروا چکی ہوں، اب میں اس کی تھوڑی دہرائی شروع کر رہی ہوں۔ پہلے چیپٹر سے شروع کرتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی۔ اب آپ لوگوں کو معلومات ہیں ساری کہ اس مصنف کی خصوصیات میں سے MCQs بن کے آتے ہیں، تو میں ایک دو آپ کو خاص بتا دیتی ہوں، وہ انڈر لائن کر دینا۔ دیکھیں سٹارٹ میں 1857 ان کی پیدائش، 1914 ان کی وفات۔ ان کو آپ لوگ ہائی لائٹ ہاتھ میں رکھا کریں، ہائی لائٹر اور ہائی لائٹ کیا کریں۔ پھر ہے قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ اب یہ بھی ایک MCQ بن سکتا ہے کہ شبلی نعمانی ضلع اعظم گڑھ بھارت میں ڈیش میں پیدا ہوئے، نیچے سن ہوں گے، آپ نے 1857 پہ ٹک لگا دینا ہے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے، شبلی میں بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید، حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا، مستفید ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا، فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر وہ اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا، یعنی کہ سربراہی کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ یہ آپ کا ایک MCQ بن سکتا ہے، ندوۃ العلماء کو انڈر لائن کر لیں۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ یہ آپ کا MCQ بنے گا، دارالمصنفین کو بھی انڈر لائن کر لیں، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے، یعنی وہ شاعری بھی کرتے تھے مگر ان کی شہرت کی وجہ ہے ان کی نثر۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات، رنگا رنگ موضوعات، مختلف موضوعات، مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح ہوتا ہے کسی کے حالات زندگی بیان کرنا، سیرت کسی کی بیان کرنا، تذکرہ بیان کرنا، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف، اللہ کی طرف لو لگانا اور سیاست پر قلم اٹھایا۔ مطلب ان سارے موضوعات پہ انہوں نے قلم اٹھایا، ان سارے موضوعات پہ انہوں نے لکھا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، اعجاز و اختصار ہے، مختصر کر کے بیان کرنا، روانی و برجستگی، روانی بغیر رکے فوراً بولنا، محققانہ انداز، تحقیق بھرا انداز، غنائیت و شعریت، ترنم ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اسلوب بیان کرنے کا طریقہ، اب نیچے زیر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے حروف اضافی یعنی کہ کا۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں، اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں اس کی، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں۔ ایک MCQ یہ بن کر آ جائے گا، کوئی ایک تصنیف لکھی آئے گی کہ کس کی تصنیف ہے، آپ نے ٹک لگا دینا ہے۔